السلام علیکم۔ پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے آج کم و بیش پاکستان تحریک انصاف کی 11 سالہ مسلسل اقتدار میں چوتھے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا اور سہیل اپریدی 90 ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جبکہ ان کے مخالفین نے زرع خان پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کے بائی جے یو آئی سے اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے، انہوں نے سہیل اپریدی کے مقابلے میں 0 ووٹ حاصل کیے۔ پی ٹی آئی نے اس سے قبل پرویز خٹک، پھر محمود خان اور علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا تھا، اور یہ چوتھی وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن دو باتیں ان کے حوالے سے مختلف ہے۔ ایک یہ کہ پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی قبائلی علاقے سے، جو اب روزم شدہ ہے، بندوبستی اضلاع میں، لیکن بنیادی طور پر قبائلی علاقے سے یہ پہلے وزیر اعلیٰ ہے کہ جو منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسری مختلف بات ان کی یہ ہے کہ یہ پختونخوا کی تاریخ میں سب سے کم عمر وزیر اعلیٰ ہے جو منتخب ہوئے ہیں، اور اس سے قبل یہ اعزاز عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر خان ہوتی کے پاس تھا، اور ان کی عمر 37 سال تھی جب انہوں نے حلف لیا تھا، اور انتخاب کے دن ان کی عمر سہیل اپریدی کی 36 سال بن رہی ہے۔ سہیل اپریدی نوجوان قیادت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ ونگ سے چلے آ رہے ہیں۔ مراد سعید جو عمران خان کے انتہائی قریب ہے، یہ ان کے انتہائی قریب ہے، اور یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر نظریاتی، انقلابی اور پرعزم اور جدوجہد کرنے والا جو گروپ ہے، جو ایک انتہا پسندی تک سیاست میں جانا ان کا وتیرہ ہے، تو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ منتخب ہونے کے فوراً بعد انہوں نے بڑی دعادار تقریر کی ہے، اور ایک شعر بھی انہوں نے اردو کا پڑھا جس کا مطلب تھا کہ میں کسی بھی جنگ میں مروں گا نہیں، البتہ عشق عمران میں ضرور شہادت پانا چاہوں گا۔ اور وہی پرانی بات کہ وہ خان صاحب کے حوالے سے ان کی رہائی اور یہ ساری باتیں تو ہو گئی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بٹوین دا لائن جو ہے ایک سخت موقف دیا گیا۔ اس انتخابی عمل سے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس پر متضاد آرا آ رہی ہے۔ جو آئین اور قانون کے ماہرین ہیں، بنیادی طور پر اپوزیشن اور ان سے جڑے ہوئے لوگ یا قانونی ماہرین اس کو صریحاً غیر آئینی قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے، اور علی امین گنڈا پور کی ذاتی حاضری گورنر کے پاس ضروری تھی، چونکہ ابھی گورنر نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے، تو اس لیے ایک وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین اور ان سے جڑے ہوئے قانونی اور آئینی ماہرین اس کو بالکل درست عمل قرار دے رہے ہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر معروف وکیل قاضی انور صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی وکلاء کا ایک وفد صبح سے پشاور ہائی کورٹ میں موجود تھا، اور اس سوچ کے تحت کہ اگر اپوزیشن ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کرتی ہے یا کوئی اس طرح سہارا لیتی ہے قانون کا، تو موجود تھے، اور بعد ازاں دوپہر کے لگ بھگ علی ظفر ایڈوکیٹ نے بھی ان کو جوائن کر لیا۔ مبارکبادیاں جاری ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا، انہوں نے ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی، اور پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کی جو بھی اگر کوشش کی گئی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اپوزیشن کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی میں متعدد گروپس بنے ہوئے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ سہیل اپریدی کا منتخب ہونا ممکن نہیں ہوگا، لیکن
پی ٹی آئی نے کمال مہارت اور سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے متحد رہے اور اپنے عمران خان کے نامزد امیدوار کو بھاری اکثریت سے وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا۔ ڈی جی آئی اسپیار بھی ایک دو روز قبل پشاور آئے تھے اور ان کی اس وقت جو 2 سوا 2 گھنٹے میڈیا سے ان کی بات چیت جو تھی اس کے بارے میں سب تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ خصوصی پیغام پی ٹی آئی کو دینے کے لیے پشاور کا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ جو جھڑپیں ابھی شروع ہوئی ہے اس کے تناظر میں اب تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ وارننگ یا یہ بیان یا یہ اکراس دا بورڈ یہ پیغام پہنچانا جو تھا ڈی جے اسپیار نے افغانستان اور پی ٹی آئی کو بیک وقت جو ہے ایڈریس کیا۔ اب صورتحال تھوڑی اور سنگین ہو گئی ہے اور افغان عبوری حکومت، طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی ہندوستان کا دورہ کر کے آئے ہیں اور ریون بھی وہ تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی ان کے اکابرین سے ملاقات ہوئی ہے، گرم جوش ملاقات ہوئی ہے۔ تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تناؤ تھا وہ باقاعدہ ایک جنگ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست وفاقی مرکزی حکومت کی پالیسیز جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ بالکل مختلف ہے اور پی ٹی آئی کی پالیسیز اور ریاست کی پالیسیز بالکل ایک کلیش میں ہے۔ یہ صوبہ انتہائی اہم ہے، افغانستان کے ساتھ سرحد، یہاں افغان مہاجرین کا قیام کثیر تعداد میں اور یہاں دہشت گردی کی پے در پہ مسلسل واقعات، سیکیورٹی فورسز پہ حملے، عام عوام پہ حملے اور املاک کا نقصان۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال میں صوبہ کے اندر، پختونخوا کے اندر ایک ایسی حکومت کی ضرورت تھی جو وفاق اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہو، کیونکہ ہم اس وقت واقعی انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کی حکومت کا تسلسل اور اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے اس گروپ کے ہاتھ میں جانا جو عمران خان کی رہائی اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے ہر حد تک تیار ہے۔ ان کے سامنے پارٹی اور اپنے نظریاتی اور لیڈرشپ کے مفادات جو ہے وہ مقدس اور مقدم ہے پاکستان کے مفادات سے۔ تو اور چونکہ سہیل اپریدی قبائلی بھی ہے اور قبائل کے اندر بھی ایک خوشی کا سما ہے، وہ قبائلی لوگ جو دیگر جماعتوں کے ساتھ ہیں یا سیاست میں ایک غیر جانبدار ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک خوشی کا مقام ہے۔ تو اس وقت تمام جتنے ہمارے سابقہ قبائلی علاقات تھے وہاں کے عوام خوش ہیں اور ان کے ایک سپورٹ بھی حاصل ہے، اور افغانستان اور پاکستان یا افغانستان اور سیٹلڈ بندوبستی پختونخوا کے درمیان یہی قبائلی علاقہ جات جب ضم نہیں تھے تو ایک بفر زون کا کردار ادا کر رہے تھے، اور اب بھی مین لینڈ پاکستان اور پختونخوا اور افغانستان کے درمیان یہ ایک کوشن ہے، تو اس کوشن کے اندر بھی دراڑیں آئی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی پالیسی گفت و شنید کی ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات کی ہے اور ایک نرم گوشہ ہے طالبان کے لیے، ٹی ٹی پی کے لیے، اور ان پہ الزام بھی لگ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے سہولت کار ہے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ خان صاحب کے کیسز بھی آخری مراحل میں ہے اور سابقہ ڈی جی آئی عیسائی جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل جنرل کی کیسز جو چل رہے وہ بھی آخری مراحل میں ہیں، اور جب عالمی سطح پہ بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر آپ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے آپ دیکھیں صدر ٹرمپ اور یا دیگر جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، یا ہندوستان کے ساتھ جو جھڑپیں شروع ہوئی ہے مشرقی بارڈر پہ، اور جنگ کے امکان کو، ایک بڑی جنگ کے امکان کو خارج امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، تو ایسے میں
سہیل اپریدی کا منتخب ہونا ہمیں تو یہ نہیں لگتا مجھے ذاتی طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ نے ساری سیاسی عمل کو کھلے عام چھٹی دی تھی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی ہو رہا ہے اس کو ہونے دو۔ میرے خیال میں کافی سے زیادہ کوشش کی گئی لیکن باوجود جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل اپریدی خیبر پختونخوا کے لیے ڈیولپمنٹ، امن و امان اور اچھی طرز حکمرانی، گڈ گورننس کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کرتے ہیں، یا وہی جو ہے ایک ٹکراؤ کی سیاست، محاذ آرائی کی سیاست، اسلام آباد پر چڑھائی کی سیاست اور خان صاحب کو ہر قیمت پر رہا کرنے کی، اڈیالہ سے نکالنے کی وہ سیاست وہ اور شیڈو کرتے دیگر ترجیحات کو، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن یہ ایک طرح سے ہماری صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ہم گزشتہ طویل عرصے سے بہت زیادہ ایک سفرنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت ملک میں اتفاق، اتحاد، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، مضبوطی کی ضرورت ہے، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک عالمی تناظر میں، ایک بڑے کینوس میں بہت چیلنجنگ قسم کے سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ، اور مشرق اور مغرب سرحدات پر آلریڈی ایک چھڑی ہوئی جنگ کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں عالمی منظرنامے میں بڑے باعزت اور پروقار طریقے سے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب یہ طے شدہ امر ہے کہ اب پاکستان اس طرح کسی کا کاسا لیس نہیں رہا ہے، اور اب دنیا کے اندر ایک انفرادی حیثیت ہم حاصل کر چکے ہیں، اور برابری کی بنیاد پر اب دنیا کے ساتھ، ہماری طاقتوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی۔ تو ایسے میں ہمارے گھر کے اندر اگر بدمزگی ہو، اتفاق اتحاد نہ ہو، تو یہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اب بھی یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا سیاسی دھماکہ ہونے والا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ ایسی جو ہے ان کو آگے جانے نہیں دے گی، اور اس طرح ایک سموتھ ٹرانزیشن سہیل اپریدی کے حق میں حکومت کی نہیں ہوگی۔ کچھ آئینی قانونی تقاضے ہیں، کچھ اپنے گورنر کے اختیارات ہیں، کچھ آئینی نوزکیاں بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کو تولا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے، اور ایک آخری سیاسی بون چال آنی ہوگی، اور میرے خیال میں آخری وقت پہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا کہ جس سے سہیل اپریدی کو روکا جائے، یا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی یا صوبائی حکومت کی بساط لپیٹ لی جائے۔ اب قانونی طور پر، آئینی طور پر اس کے ممکنات کیا ہے؟ ویسے بعض قانونی ماہرین کا خیال تھا کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیے بغیر اگر ایک ہی سیشن بلا کے علی مین گنڈاپور پہ عدم اعتماد پیش کرتی پی ٹی آئی، وہ قبول ہوتے اور اسی میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا، تو پھر استعفا کی اور قانونی پیچیدگیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ باوجود ماہر وکلاء اور آئینی ماہرین کے آئینی اور قانونی طور پر پی ٹی آئی اچھی خاصی ایک نابالغ جماعت ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں، اگلے چند دنوں میں پختونخوا کی سیاسی مقدر بارے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔